اگلا سوال ہے، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے. علماء عرب اسے ضعیف کہتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل غلط کہتے ہیں جی علماء عرب. اور یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد میں، یہ تو واقعی ضعیف ہے. جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو روایت ضعیف ہو اس کی کوئی اور صحیح سند موجود نہ ہو. اس کی صحیح سند بھی موجود ہے. اس حوالے سے موقوفاً امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر روایت ہے. یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے مجھے زبانی یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو جب دو صحابہ سے ثابت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے، لہٰذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی. اور جب سنت موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہی داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے عرب سے ایک دفعہ فون آیا ایک بھائی کا، وہ کہنے لگے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی تو ضعیف ہے. میں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کو دلیل کے طور پہ بھی نہیں پیش کیا، تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے استاد ہیں عرب کے نا، وہ کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا الادب المفرد میں امام بخاری صحیح سند سے روایت لے کے آئے. یہ روایت ہم نے جب ان کو بھیجی نا، اور اس کی سند صحیح بخاری کی سند کے اوپر صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد. اب آپ اس بندے کی تعصب دیکھیں، اس نے اس حدیث میں ایک راوی کے اوپر جرح کر دی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ بخاری کا راوی تھا اور اس راوی سے اسی سند کے اوپر بخاری میں حدیثیں موجود تھیں. میں نے اس کو پھر 12 حدیثیں صحیح بخاری سے بھیجی اسی سند پہ جو الادب المفرد کی سند تھی. ہمارے لیے کو مسئلہ ہے، مکتبۃ الشاملہ میں ڈالا، وہ 12 سندیں کھل گئیں. اس نے پرنٹ آؤٹ نکال کے علامہ صاحب کے سامنے رکھا، وہ کہنا یہ ایک اور تو بھیجتا ہے. ہاں یہ انجینئر اللہ نے ایک چھوڑا ہوا ہے سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے نا جی، انجینئرنگ کرنے واسطے. ان کا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ 12 حدیثیں بخاری کی، یہ بھی ضعیف کہو. پھر اب بخاری کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. بات اس نے مانی کوئی نہیں لیکن خاموش ہو گیا. ہمارے لیے اتنی بھی کامیابی ہے، ہم کسی کو اتنا شرمندہ نہیں کرتے کہ وہ بات ماننے، کیونکہ جب تک ہماری داڑھی سفید نہیں ہو جاتی اور ہم ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے، صرف داڑھی سفید ہونے سے بھی نہیں بات چلے گی. ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو آٹے میں نمک ہے. ہم ان کی پبلک کو بات بتانا چاہتے ہیں. جو آٹا ہے وہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے، یہ جو نمک ہے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ نمک گھول رہا ہے اور گھول جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. بال پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقل مندی کی ہے. جو دارالاسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے. اور شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الدعا چیپٹر کے اندر، کتاب الدعوات چیپٹر میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد، تو نیچے لکھا فٹ نوٹ پہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی لکھا کہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے یہ ثابت ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لہٰذا یہ سنت ہے. کیونکہ جب صحابہ سے ثابت ہو جائے گی وہ سنت ہے جب تک کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کر دے. لہٰذا علماء عرب کا یہ موقف باطل ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے.